کچھ گیلی ہو گئی تھی، وہ اسے آ کر کے چاٹنے لگا۔ اس عورت کو یہ احساس ہوا کہ میں پیاسی تھی، جس تکلیف سے میں دوچار تھی، یہ بے زبان جانور بھی اسی تکلیف سے دوچار ہے۔ اس نے دوبارہ پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے، پیاسا کا پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس فاحشہ بدکار عورت کی مغفرت کر دی۔ یہ بربریت اور ظلم کہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کہ ایک گاڑی میں اتنے جانور بھرے جائیں کہ جن میں سے جانور اس طرح بڑھ جائے، وہ بھی بے زبان جانور، ان کے ساتھ یہ سلوک، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اس طرح کا ظلم کہیں بھی روا نہیں ہے اور کہیں بھی اس طرح کی اجازت نہیں۔ میں نے ماضی میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڑا پورا خاندان تھا، خوشحال لوگ تھے، روزانہ ان کے دسترخوان پر دسیوں بیسیوں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کچھ زمانہ گزرا کہ وہ لوگ محتاج ہو گئے، اور ایسے محتاج ہوئے کہ کھانے کے نالے پڑ گئے۔ کسی صاحب دل کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے انہوں نے وہاں درخواست کی کہ نہ جانے ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اتنے اچھے حالات تھے، اتنے اچھے دن تھے، آج ہم جو ہے پیسے کے محتاج ہو گئے۔ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ کون سی ایسی ہم سے خطا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے طور پر اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان پر حالات منکشف فرمائے۔ انہوں نے ان حالات میں یہ چیز دیکھی کہ ان کے گھر خوشی کا کوئی موقع تھا، مہمان آئے تھے، بکری اور بچہ ساتھ میں تھا، بکری اور بچہ ساتھ میں تھا۔ مہمانوں کی ضیافت کے لیے بکری کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنا منع نہیں، اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن ماں اور بچے کا رشتہ تھا، ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بکری کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس بکری کی آہ لگ گئی تھی، اور اس کی آہ کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی۔ آپ کو ذبح کرنا تھا، بکری کو ہٹا دیتے، بچے کو ذبح کرنا تھا، ذبح کر کے اللہ نے اسے حلال کیا، کھا سکتے تھے، لیکن اس طرح کا سلوک، اس لیے ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے۔ میں مالیگاؤں کے نوجوانوں کو خاص طور پر اور اہلیان شہر کو اس معنی کر کے مبارکباد دوں گا کہ مالیگاؤں شہر ایسا تھا کہ معمولی باتوں پر یہاں فسادات اور دنگے ہوتے تھے۔ کبھی سپاری لینے پر، یہی ہماری جامع مسجد ہے، اس کی پائری کے سامنے پٹاخہ پھوڑ دیا گیا تھا، رمضان کا موقع تھا، فساد ہو گیا، یہی شہر ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی کہ صبر و تحمل ایک الگ چیز ہے، بزدلی ایک الگ چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب مالیگاؤں کے لوگ بزدل ہو گئے، مالیگاؤں کے لوگ بزدل ہو گئے، اور مالیگاؤں کے لوگوں کا لیڈر پر ختم ہو گیا۔ ہم اسے بزدلی نہیں سمجھتے، ہم اسے عقل مندی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا صبر کر لینا، تحمل اور برداشت سے کام لینا لاکھوں کروڑوں کے نقصان سے ہمیں بچاتا ہے۔ کتنی جانیں فسادات میں ضائع ہوتی ہیں، کتنے گھرانوں کے نوجوان گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں تو برسوں مقدمات میں پھنسے رہتے ہیں، اور ان کے مقدمات دسیوں سال تک چلتے، لوگ پریشان ہو جاتے۔ ہم نے اس موقع پر جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، یہ دانش مندی کی بات ہے، یہ صبر و تحمل ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہے، ورنہ فرقہ پرست طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا شہر فسادات سے دوچار ہوتا رہے، اور جس طرح بدنام ہے اسی طرح بدنام ہوتا رہے۔ لیکن اس موقع پر شہر کے لوگوں نے جس طرح کسی طرح رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، ریئیکشن نہیں کیا، اور اس چیز کو غلط سمجھا کہ جانوروں کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بری بات ہے، اور سبھی لوگوں نے اس کی مذمت کی اور اس کی یہ برا سمجھا اس بات کو، لیکن اس عنوان کو لے کر کے شہر کو فسادات کی نظر کر دینا، آپ کے حوالے کر دینا، اور فسادیوں کو پوری آزادی دے دینا، تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے مجھے تو ڈر اس وقت لگا تھا کہ جب اس طرف ٹائر جلائے جانے لگے اور دھواں اٹھنے لگا تو یہ خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر کا مسلمان یہ سمجھے کہ ادھر اب جلانا شروع کر دیا، اور ادھر کچھ لوگ نادانی کر کے کسی کی دکان لوٹنا یا جلانا شروع کر دے تو فساد رکے گا نہیں، اور اس فساد سے جو بھیانک تباہی آئے گی اس سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں نے صبر و تحمل کے ساتھ دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ ثم
الحمدللہ ہمارا شہر فسادات کی نظر ہوتے ہوتے بچا ہے. اور اس کا جو میسج، جو پیغام مالیگاؤں کے لوگوں کا بمبئی اور دلی تک گیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ ہندوستان سے باہر تک گیا ہے. لوگ یہ کہنے لگے کہ ہاں اب مالیگاؤں کے لوگوں کو سمجھ آ گئی. مالیگاؤں کے لوگ اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے، اور کوئی بھی فرقہ پرست طاقت انہیں اگر غلط طریقے سے استعمال کرنا چاہے تو یہ اس بات کو محسوس کر چکے ہیں کہ اب لوگوں کے لیے اعلی کار نہیں بنیں گے، لوگ ان کو استعمال نہیں کر سکیں گے. جس صبر و تحمل کے ساتھ ہم نے اس وقت کو نکالا ہے، ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں اور کاروبار کے لیے بہت کارآمد اور مفید ہے. ہمارا کیا بگڑا؟ ہمارا کچھ بگڑا؟ کچھ لوگوں کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن اگر ہم لوگ برداشت نہیں کرتے تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا. آج کوشش ہو رہی ہے جن کا نقصان ہوا ہے پنچنامہ ہو کر کے ان کی بھرپائی ہو، ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کو ملے. کوشش کر رہے ہیں. آج دوپہر میں 3 بجے ان کا پنچنامہ بھی ہوگا، وہ اپنا کاروبار بھی شروع کر دیں گے. کوشش کریں گے کہ جو نقصان ہوا ہے ان کی اس کی بھرپائی مل جائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ شب برات کا موقع ہے، اور اس موقع پر لوگ کوشش کریں گے کہ امن و امان خراب ہو. ہماری پہلی ضرورت امن و امان. اگر امن و امان ہے تو آپ اطمینان سے عبادت بھی کر سکیں گے، ورنہ ایک شب برات آپ دیکھ چکے ہو کہ آپ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. اور ایسا بھی ہوا تھا کہ جو لوگ گھر سے نکل کر کے مسجدوں میں گئے تھے، ایسے کتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس موقع پر جن لوگوں نے ان کی رہائی کے لیے جا کر کے ذمہ داروں سے رات ہی میں بات کی تھی، اس میں میں خود بھی تھا. ایک قلعے کے اندر، قلعے کی مسجد سے تقریباً 132 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. 132 لوگوں کی لسٹ بنی تھی جنہیں بعد میں گرفتار کیا جانا تھا. جا کر ذمہ داروں سے بات کر کے ان کی رہائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری لسٹ ان سے لی گئی تھی. ایک شب برات ہم نے ایسی بھی دیکھی کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا. حالات کے پیش نظر کوئی ہمیں اعلی کار کے طور پر استعمال نہ کر سکے. امن و امان ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے جب قریش پر اپنی نعمتیں گنوائی تھی تو یہ کہا تھا اطعمہم من جوع، یہ بھوکے تھے تو ہم نے ان کو کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف، اور یہ خوف کی حالت میں تھے تو ہم نے ان کو امن عطا کیا. اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچائے. خوف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس پر پڑتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے. خوف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اچھے حالات میں رکھا ہے، اللہ اس نعمت کو دراز فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ضرورت کو بھی ہم محسوس کریں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. غلط کاموں میں کسی کی کبھی مدد نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم ہو اور ہم اس کی مدد کریں یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کو آپ پکڑ لو. غلط کام کر رہا ہے، کسی کا حق ضائع اور برباد کر رہا ہے تو اس کو روکو، یہ اس کی مدد ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر کو آگ لگا رہا ہے تو تم جا کر کے تیل ڈالنے کا کام کرو. نہیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، ظلم کرنے جا رہا ہے تو آپ اس کو روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے. شہر میں افواہیں چلتی ہیں، جیسے یہ مرے ہوئے جانور ڈالے گئے تھے تو افواہ یہ چلی کہ کاٹ کر کے ڈال دیے گئے، کاٹ کر کے ڈال دیے گئے. آپ یقین مانیے جس وقت یہ بات میرے کانوں پر پڑی ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کے لیے اسے حلال کیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انتہائی عقیدت کے ساتھ اس کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ کہا کہ کاٹ کر کے ڈال دیا گیا ہے. معلومات میں نے لی تو ذمہ داروں نے بتایا کہ نہیں، کاٹ کر کے نہیں ڈالا گیا ہے، مری ہوئی حالت میں اسے ڈالا گیا.
میں نے یہی کہا تھا کہ یہ کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. 100 روپیہ 110 روپیہ کلو 125 روپیہ کلو گوشت بکتا ہو اور ایسے اتنے جانوروں کو کاٹ کر کے کوئی مار کر کے کوئی ڈال دے گا, ایسا ممکن نہیں. پیچھے بھی ایک حادثہ ہوا تھا کہ یہ جو دھنگر لوگ ہوتے ہیں یہ جانوروں کو چراتے ہیں, لے کر پھرتے ہیں. بعض کھیتوں میں دوائیں پودوں پر زہریلی دوائیں کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہیں, کھیتوں میں گھس کر کے جانور کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. کچھ 2-4 سال پہلے ایسا حادثہ ہوا تھا کہ ان کے بہت سارے جانور مر گئے. اسی پہلا ذہن میں آیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی, لیکن دھیرے دھیرے معاملہ صاف ہوتے ہوتے آج یہ بات ہو گئی کہ یہ جانور جو تھے یہاں مرے نہیں تھے, کہیں اور مر گئے تھے اور وہاں سے لا کر کے یہاں ان کو ڈال دیا گیا تھا. ان کے جسم سے بدبو بھی آ رہی تھی. ظاہر بات ہے اگر یہ رات کے مرے ہوتے تو اس طرح کی بات نہیں ہوتی. ان کو مرے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا اور یہاں لا کر کے ڈالا گیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امن و امان ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے. افواہوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات بغیر تحقیق کے نقل کر دے. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے نقل کرنے لگے. اتنے میں وہ آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک بات اگر ہم نے سنی تو اس میں نمک مرچ لگا کر کے بتاتے نا. کسی نے کہا کہ کاٹ کر کے ڈال دیا تو بیان کرنے والے بیان یہ کرتے کہ اس کی دم کاٹ لی, اس کا تھن کاٹ لیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ظاہر بات ہے بات کچھ اور تھی, چلتے 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 بات کچھ اور ہو جاتی. یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ ایک بات ہوتی ہے, بات کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے یہ ہم لوگوں کو بہت اچھا آتا ہے. جبکہ ایسے معاملات میں آدمی کو خاموش رہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تھے, دیکھا کہ ایک شخص کا کلہ چیرا جا رہا تھا. اس طرح سے چیرتے چیرتے پیچھے گدی تک لے جاتے تھے اور پھر دوسری طرف, جب دوسری طرف چیرنے لگتے تھے تو یہ ٹھیک ہو جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل اس کے ساتھ یہ عذاب کیوں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو افواہیں پھیلایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوگا, اس کے ساتھ قیامت تک یہی سزا رہے گی. پھر قیامت آئے گی, حساب و کتاب ہوگا, اس کے بعد جو سزا ہے وہ اصل سزا, اصل سزا حساب و کتاب کے بعد رہے گی. لیکن یہ جو ہے اس کا یہ عذاب کا سلسلہ یہ تو مقدمہ ہے, یہ مقدمہ ہے. آپ اندازہ کرو کہ افواہوں کے تعلق سے اسلام میں کتنی سخت سزا. میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے, ایک ایسی شریعت اور مکمل مذہب ہے جس میں ہر ہمارے سوال کا جواب آپ کو ملے گا. دنیا کی کسی شریعت میں افواہوں کے متعلق کچھ نہیں ملے گا, افواہوں کے تعلق سے کچھ نہیں ملے گا. لیکن ہماری شریعت میں ہے کہ جو آدمی افواہ پھیلاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے, اس کے لیے کیا سزا ہے. اس لیے افواہوں پر دھیان نہ دے. عبادت کا وقت آ رہا ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. شب برات کے موقع پر پچھلے 3 سالوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سال بھی ہوگا کہ جگہ جگہ بندوبست کے نام پر رکاوٹیں کھڑی کی جائے گی, موٹر سائیکل لے جانے سے روکا جائے گا, پیدل چلنے کی نوبت آئے گی. ایک رات کی بات ہے, انتظامیہ کو ان کا کام کرنے دے. عبادت کی رات ہے, گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے اور عیش کرنے کی رات نہیں ہے. آپ دیکھو گے اس رات میں کھانے پینے کا ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ بڑے لوگ پوری تیاری کے ساتھ منڈپ لگا کر شامیانہ لگا کر کے جو کھانے کا پروگرام بناتے ہیں, لوگ مسجدیں چھوڑ چھوڑ کر کے وہاں بھیڑ لگائے رہے.